اور یہاں میں آپ کو ایک باب العوائز کی ایک تسبیح بھی دیتا چلا جاؤں. ہمارے استاد نے بھی، آغا تحریری نے، کہ جب انسان بہت مشکل میں ہو اور حضرت عباس سے توسل اگر آپ نے کرنا ہے تو 132 دفعہ اس کو پڑھیے. انشاءاللہ زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ باب الحوائج جانے اور آپ کی مشکلات کو انشاءاللہ مولا حل کریں. قاضی عباس ہے، باب الحوائج ہے، حوائج کا دروازہ ہے، یعنی آپ اپنی حاجتوں کو مانگیں، باب الحوائج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند. چاند وہ ہوتا ہے کہ جو تاریک راتوں کو روشنیوں میں بدلتا ہے. یہ وہ چاند ہے کہ جس نے کربلا کی تاریکی کو نور میں بدل دیا. اسی چاند کو آج اپنے وجود میں روشن کرنا ہے. یہ چاند بنی ہاشم کا نہیں ہے، یہ تا قیامت قمر ہے کہ جہاں بھی جوان زندگی میں کہیں بھٹکے وہ عباس کی طرف نگاہ کرے. جہاں بھی کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ عباس کے دروازے کی طرف رجوع کرے. جہاں بھی کسی ہاتھوں میں طاقت نہ ہو وہ عباس کا علم اٹھائے. یہی وہ ہاتھ ہیں عزیزان محترم کہ دشمن نے اس وقت ان دو بازوؤں کو بدن مبارک سے جدا کیا کہ یہ پرچم اسلام سرنگوں ہو جائے. مگر آج لاکھوں جوان محرم، سفر اور باقی ایام میں عباس کا پرچم اٹھا کر یہ بتاتے ہیں کہ تم نے دو ہاتھ بازو قلم کیے تھے، آج لاکھوں بازو اسی پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ. امام نے خود عباس کو خدا سے مانگا ہے کہ ایسا بیٹا عطا ہو کہ جو شجاعت میں، وفا میں، اطاعت میں اپنی کمال پر ہو. وہ مانگا گیا، تبھی اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے ایسے گھرانے میں شادی کراؤ کہ جہاں سے شجاع فرزند پیدا ہوں. تو بہرحال ان کے بھائی نے جو ان کی رہنمائی کی اور پھر اس کے بعد ان کو بتایا کہ یہ فیملی یہ ہے. گویا حضرت عباس کو حضرت علی نے خود تیار کیا جنگ کے لیے. اور جو جنگیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں، مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہ السلام کو نہیں بھیجتے تھے جنگوں میں، کہ فرماتے تھے کہ تم دونوں رسول کے فرزند ہو، میں اپنے فرزند کو جنگ میں بھیجوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس جب ایک جنگ میں نقاب ڈال کر لڑتے رہے تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بالکل علی کی طرح وار کرتا ہے، یہ علی کی طرح لڑتا ہے. ظاہر ہے جس کی تیاری خود مولا نے کی ہو تو وہ کیسا عباس ہوگا. مگر اسی عباس نے اپنی زندگی میں اطاعت اور پیروی سیکھی. کوئی مورخ، تاریخ دان مقاتل میں یہ نہیں لکھ پایا کہ پورے سفر میں کہیں عباس نے اپنے امام کو کوئی مشورہ دیا ہو، کہیں کچھ یہ کہا ہو کہ مولا ایسا نہیں، ایسا یہاں خیمے نہیں، یہاں لگا لیتے ہیں. نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا. البتہ میں چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ کہیں عباس علیہ السلام نے اپنے امام کو کوئی مشورہ دیا ہو. اور بھی بھائی تھے، اور بھی امام حسین علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں مگر خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جنت میں وہ بھی جائیں گے مگر جنت میں عباس بھی جائے گا. اور میرا چوتھا امام کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک قیامت والے دن حضرت عباس کا جو مرتبہ ہے اس کو جب تمام شہداء دیکھیں گے تو غبطہ کھائیں گے. یہ انسان کامل کہہ رہا ہے عزیزان محترم، یہ کسی تاریخ کا، مورخ کا، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے. چوتھا امام انسان کامل ہے، معصوم ہے،
وہ جب اپنے چچا کی تعریف کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور جگہوں پر بھی میرے چوتھے امام نے جب اپنے چچا کہا کہ میرے چچا نے اپنی جان کو قربان کیا میرے بابا کے اوپر، اپنے وقت کے امام، اور وفا کر کر دکھائی، وفا کو جلا بخشی، یہ جو الفاظ ہیں ان کو اپنے کمال پر پہنچایا۔ آج آپ کے ذہنوں میں جب بھی وفا آتی ہے سوائے عباس کے کوئی نام آتا ہی نہیں، یا تو آپ کے ذہن میں آئے تو آپ بات کریں، نہیں آتا کوئی بھی نام کوئی اور۔ صدر اسلام کا دور ہے، رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا کے اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک دشت میں نکلے تو رسول خدا نے پوچھا کہ ابا ذر کہاں ہے، ابو ذر کہاں ہے؟ کہا نہیں پتا پیچھے، کہا انتظار کرو، تو دیکھا دور سے کوئی لڑکھڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے ہی قریب پہنچے دیکھا ہاں حضرت ابو ذر ہیں، گر گئے، بے ہوش ہو گئے پیاس کی تشنگی کی شدت کی وجہ سے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ان کو پانی دیجئے، ان کے اوپر پانی دیجئے۔ تو اصحاب نے بولا یا رسول اللہ ان کے پاس تو مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے۔ جب پانی ڈالا گیا، حضرت ابو ذر جب ہوش میں آئے تو رسول خدا نے فرمایا ابو ذر پانی تمہارے پاس تھا، تم نے کیوں پانی کو نہیں پیا، کیوں اپنے آپ کو اس حالت میں کہا؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دشت میں ایک جگہ گوارا پانی پایا، یعنی بہترین پانی پایا، میں نے مشکیزے کو بھر لیا، مگر میں نے کہا کہ جب تک رسول خدا پانی نہیں پئیں گے میں پانی نہیں پیوں گا۔ البتہ علماء کہتے ہیں کہ انسان مشکل میں ہو تو کر لیتے، مذمت نہیں تھی، لیکن ابو ذر نے وفا دکھائی رسول خدا کے لیے، میں پانی نہیں پیا۔ عزیزان محترم، عباس وہ واحد شخص ہے کہ جو پانی تک پہنچا کربلا میں، پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کف میں جب پانی کو اپنے قریب کیا تو عکس میں 6 ماہ کا بچہ نظر آیا۔ عباس نے پانی کو پانی پہ مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرا مولا پیاسا ہے میں پانی نہیں پی سکتا۔ یہ وفا اعظم ہمارے لیے مجلس میں جملہ سن کے چلے جاتے ہیں، ہمیں زندگی میں کبھی وفا کر کر دیکھیں، وفا کرے انسان، کبھی کسی کے ساتھ وفا کرے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تو کم از کم اپنے ساتھ تو وفا کرے انسان، اپنی طرف دیکھے، اپنی نگاہوں کی طرف دیکھے، اپنے وجود کی طرف دیکھے۔ عجیب جملہ ہے، عجیب واقعہ ہے۔ شہید دست غیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد۔ فرماتے ہیں کہ شخص فرانس میں پڑھنے گیا، وہاں پڑھتا تھا تو اس نے کتا پالا اپنے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، تو وہ یہ صبح پڑھنے چلا جاتا تھا، رات کو واپس آتا تھا، کتا اس کے ساتھ اندر آ جاتا تھا۔ کہتا ہے ایک دن میں واپس آ رہا تھا، شدید سردی تھی، تو میں نے اپنے چہرے کو شال سے لپیٹا ہوا، اپنے آپ کو بالکل کور کیا ہوا، تو جب میں گھر کے پاس پہنچا تو میرا کتا مجھے پہچانا نہیں، تو اس نے میرے اوپر حملہ کیا۔ حملہ کرنے سے کیا ہوا کہ میری شال میرا جو تھا وہ ہٹ گیا، تو جب اس نے دیکھا کہ میں ہوں، میری آواز سنی تو ایک دم رک گیا۔ اب میں نے جب اندر جانے لگا تو میں نے کہا اندر آؤ، تو وہ اندر نہیں آیا، تو میں سمجھ گیا کہ کتا شرمندہ ہے اپنے عمل سے۔ کہتا ہے صبح جب میں باہر نکلا تو سردی کی شدت سے کتا مر چکا تھا۔ کتے نے حیا کی اپنے مالک کے اوپر حملہ کرنے کے بعد۔ عزیزان محترم، ہم خدا کے کتنے فرمانوں کو پیچھے گزارتے چلے جاتے ہیں، خدا کتنا ہمیں کہتا ہے کہ یہ مت کرو، ہم وہ کیے چلے جاتے ہیں۔ کتنی حیا اور وفا ہے ہمارے اندر۔ آج ہم غازی عباس کے لیے وفا کا درس لے رہے ہیں۔ وفا، میں کتنی وفا کر رہا ہوں، میں کتنی اپنی ان آنکھوں سے وفا کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے نعمت دی ہے،
ان کو کفران نعمت نہ کروں. کتنی وفا ہے میری آنکھوں سے, کتنی وفا ہے میری سوچوں سے, کتنی وفا ہے کہ میں خدا کو سجدے کر رہا ہوں پھر جا کر کسی اور سے دل لگا رہا ہوں. عزیزان محترم, حضرت عباس نے وفا پر کمال اور اوج دکھایا اور جتنا کچھ کر سکتے تھے کیا, مگر اپنے امام کی اطاعت کی. علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس کا اور امام زمانہ کا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی حضرت عباس کا ذکر ہو ان مجلس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. عزیزان محترم, ہم دیکھیے کہ آج ہم وقت امام انشاءاللہ ان کی نظر نگاہیں ہماری طرف ہوں اور یقیناً ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. خوب آئیں کہ جس طرح غازی عباس نے اپنے وقت کی امام کی اطاعت کی, ہم بھی آئیں اپنے وقت کے امام کی اطاعت کریں. بندے حقیر کو جب بھی توفیق ہوتی ہے کربلا جانے کی, غازی عباس سے میں ایک دعا ہمیشہ مانگتا ہوں زری کو پکڑ کے, وہ یہ کہ میں مولا غازی عباس, جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور اپنی جان کو قربان کیا, مجھے بھی یہ نوکری دیجئے کہ میں اپنے وقت کی امام کی اطاعت کروں اور اپنی جان کو قربان کروں. عزیزان محترم, تو غازی عباس کا ذکر سننے آئے اور وفا کے پیکر کا ذکر سننے آئے, اطاعت ذکر سننے آئے, اور دل میں یہ کہیں خیال ہی نہ ہو کہ میں بھی تو اپنے وقت کے امام پر قربانی دوں. نہیں, کیونکہ اصل میں ہم سے کچھ دیا نہیں جاتا, ہم سے صرف لیا جاتا ہے. ہم لوگ کیا ہیں, ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ منت پوری ہو جائے. علم پہ جاتے کیوں ہیں؟ منت پوری ہو جائے. کسی دن علم سے آواز آ گئی کہ اپنی جان دو, اس دن کتنے علم اٹھائیں گے ہم؟ عزیزان محترم, میں حقیقت آپ سے بیان کر رہا ہوں. منع نہیں ہے اہل بیت سے مانگنا, وہ تو ہے ہی مانگنے کے لیے, وہ تو کہتے ہیں مانگو ہمارے در سے آؤ, ان کے در نے تو عطا کرنا ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک باب العوائز کی ایک تسبیح بھی دیتا چلا جاؤں. ہمارے استاد نے بھی, آغا تحریری نے, کہ جب انسان بہت مشکل میں ہو اور حضرت عباس سے توسل اگر آپ نے کرنا ہے تو 132 دفعہ یا کاشف الکرب ان وجل حسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین, اس کو پڑھیے. انشاءاللہ زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ باب الحوائج جانے اور آپ کی مشکلات کو انشاءاللہ مولا حل کریں. خدا مغفرت کرے ہماری والدہ کو, ان کی جاننے والے تھیں, اہل سنت برادران میں سے محلے میں رہتے تھے, 8-9 سال ہو گئے تھے, ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی, تو وہ کافی والدہ کے پاس آتی تھیں کہ اولاد نہیں ہے. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, آپ کی زندگی میں بھی 100 واقعات ایسے ہوں گے. ہماری والدہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں خاتون. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک کام کر سکتی ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں, امام بارگاہ میں ایک علم لگا ہوا ہے, اور وہاں جا کر بیٹا مانگے, اولاد مانگے. عزیزان محترم, خدا نے 1 نہیں 2 نہیں, ان خاتون کو 4 بیٹے دیے. غازی عباس ہے, باب الحوائج ہے, حوائج کا دروازہ ہے, یعنی آپ اپنی حاجتوں کو مانگیں, باب الحوائج ہے. لیکن میں ساری زندگی مانگتا رہوں گا کیا؟ میں دوں گا کب انہیں؟ میں کیا دوں؟ مولا بیٹا دے دے, وہ دے دیا. مولا نوکری دے دے, دے دی. مولا گھر دے دے, دے دیا. کبھی میں نے یہ جا کے بولا مولا آپ نے تو بہت کچھ دیا, مولا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں, کیا دے سکتا ہوں میں؟ وہاں سے ہو سکتا ہے یہی آواز آئے کہ اپنے وقت کی امام کی اطاعت کرو, وقت کے امام کو پہچانو. کتنا وہ تمہاری زندگی میں ہے وقت کا امام. یا لیتنی کنت معاکم, کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے
کامیاب ہو جاتے، ذریعے سے یہی آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو، وقت کا امام تو ہے تمہارے پاس، کاش کیوں کہہ رہے ہو، ہے وقت کا امام عزیزان محترم، مگر میری توجہ نہیں ہے۔ میں جوانوں سے مخاطب ہوں، ظاہر ہے حضرت عباس یعنی جوان کربلا میں، جوان کا وجود اسلام کی بقا کے لیے، جوان اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہے، جوان اپنی زندگی میں کیا سوچ سکتا ہے، جوان مخاطب ہے۔ اور رسول خدا یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جوان کا قلب ہے، دل ہے، وہ بہت پاک ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد علیہ، امام جب اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جوان کا قلب بھی ایسا ہے، تعبیر یہی ہے حدیث کی کہ جوان کا قلب ایسا ہے کہ جو اس پہ بویا جائے گا وہی نکلے گا۔ اب بیج بہت اچھا ہو اور زمین سیم و تھور کی ہو یعنی نمکین ہو تو چاہے آپ اس پہ جتنا پانی دیتے چلے جائیں وہ درخت کبھی بھی پھلاور ثمر نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہ پھل نہیں دے سکتا۔ مگر بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھی ہو، دھوپ بھی لگتی ہو، پھر دیکھیں پانی بارش بننے سے وہاں پر سبز اور حلالی ہی کھلے گی۔ زمین اچھی ہونی چاہیے۔ خوب ہم نے اپنی زمین کو کتنا اچھا کیا ہوا ہے۔ یہ زمین کیسے اچھی ہوگی کہ اس کے اندر سے صرف خوشبوئیں نکلیں، گندگی پہ پانی گرتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ جانے محترم، میں جوان ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی جوانی کے لیے، کیا میری پلاننگ ہے، کیا میرا فیوچر فورکاسٹ ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، دنیا کدھر جا رہی ہے، میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم۔ میرا اپنے جوانوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے لے کر آئیں، ایجوکیشن میں آگے لے کر آئیں۔ کیوں اپنے آپ کو لو گریڈ سمجھتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر جو کر رہے ہیں ان کے پر لگے ہوئے ہیں، مگر جو اسپیس پر جا رہے ہیں، جو دنیا کے نئے جو ہے وہ پلانٹس کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ کوئی اور مخلوق ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ تم محنت کرو، تم ہمت کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر میں تبھی کروں عزیزان محترم کہ جب تک میری زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں ہدف نہیں ہے، ہم شارٹ کٹ، بس میں یوں کر لوں، یہ کر لوں، یہ کام ہو جائے، یہ 4 پیسے یہاں سے آ جائیں، وہاں سے آ جائیں۔ عزیزان محترم، جس امام کے ماننے والے ہیں وہ کائنات کا CEO ہے، کائنات اس کے اختیار میں ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی کمپنی پہ خوش ہو جائیں۔ میں کیوں نہیں پرواز کر پا رہا؟ کیونکہ میں سوچ نہیں رہا بڑا، میرا ہدف نہیں ہے۔ ایک اسپیکر کہنے لگا کہ ایک ٹیچر کلاس میں اپنے گئی، اس نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، دروازے کے ساتھ الٹی سیدھی مستیاں کر رہا ہے۔ میں گئی تو مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کلاس سے باہر نکل جاؤ۔ نکل گیا۔ میں نے پرنسپل کو جا کے بولا کہ یا تو میں ہوں یا تو یہ بچہ ہو۔ برداشت نہیں کیا کہ بچہ بدتمیز ہے، نکال دیا اس کو۔ کہتے پھر میں جب ٹیچرز کے ساتھ روم میں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ کر دیا، تو ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کے پاس سارے وہ الفاظ نہیں کہ آپ سب دروازے کھول سکیں۔ تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں بیٹھ کر میں نے سوچا کہ صحیح کہہ رہا ہے، میرے الفاظ وہ نہیں کہ جو ہر دروازے کی چابی ہوں۔ کہتے میں نے ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیا، مختلف بچوں کے بیہیویئرز کو جاننا شروع کر دیا۔ پھر میں اس مقام پر پہنچ گئی کہ جب بھی اسکول میں کوئی بھی آڑا ٹیڑھا شیطان بچہ ہوتا تھا، سب کہتے تھے کہ اس ٹیچر کو دو، یہی سب صحیح کر سکتا ہے۔ یعنی ہدف ہونا ضروری ہے۔ میری لائف میں جب کوئی مشکل آتی ہے میں تو لرزنا شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ مشکلات اپورچونٹیز ہیں، ان کو اویل کریں۔ جب خدا مشکل میں ڈال رہا ہے، خدا کچھ دینا چاہ رہا ہے، خدا کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں مولانا صاحب سب کر لیا،
ساری چیزیں کر لی، دعائیں کر لی، وظیفے کر لیے، سب کر لیا، مگر پھر بھی کام نہیں ہو پا رہا۔ عزیزان محترم، کہیں کوئی سوئی پھنسی ہوئی ہے، یا تو کوئی ایک نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے، یا کوئی ایک ایسا غلط کام ہے جو آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی ایک چیز ہے۔ عزیزان محترم، خدا نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو عذاب دے یا سختی میں رکھے یا غضب دے۔ جب ایک بچہ ڈرائنگ بناتا ہے پیپر پہ اور آپ اس کو ذرا سا یوں کر دیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں 2 تو لائنیں تو تھی، کیا ہوا دوبارہ کھینچ لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میری کریشن تھی، میری ڈرائنگ تھی، یہ کیا کیا آپ نے؟ جب ایک بچہ ایک کاغذ کی 2 لکیروں کو نابود ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو وہ خالق اپنی مخلوق کو کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، وہ بچانا چاہتا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وہ اسی لیے پیچھے لاتا ہے بار بار، نہیں کرو، نہیں ہو رہا، مسئلے تو الہی ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ شہید دست غیبت مرحوم عبداللہ البلادی سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بو شہر کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ کافی پرانی بات ہے، لوگ حجوں میں پیدل اور کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ اصفہان سے علماء کچھ لوگوں کے ساتھ آئے، ان کو وہاں سے کشتیوں پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ وہ حج کی طرف جاتے۔ بہت ان کو برا لگا کہ ہم 1 مہینے کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، جس طرح 1 مہینہ لگا ہمیں یہاں تک، اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ خیر ان کو اختیار میں ایک مسجد دے دی۔ اب وہ مسجد میں نماز اور اس کے بعد مجلس، اور مجلس میں گریا، شدید گریا، توسل امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ کہتے ہیں 4-5 دن مسلسل یہ ان کا روٹین چلتی رہی۔ تو ایک دن وہ شخص جنہوں نے ویزے دینے تھے وہ خود چلتے ہوئے آ گئے کہ آپ کو اجازت مل گئی، آپ جائیں۔ چلے گئے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مہینوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو انہی کے گروہ میں تھا، اس کی عجیب سی حالت تھی۔ تو میں نے کہا کہ تم تو انہی علماء کے ساتھ نہیں تھے جو اصفہان سے آئے ہوئے تھے، عالم دین اور ان کے ساتھ؟ کہتا ہاں۔ تو کہتے باقی لوگ کہاں گئے؟ کہتے جب ہم یہاں سے نکلے تو ہم پر چور پڑ گئے، ہماری ہر چیز غارت کر لی، پھر رستے میں ایک وبا کا شکار ہو گئے اور سب مر گئے، صرف میں باقی بچ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا تھا ان کو بھیجنا، مگر انہوں نے اصرار اتنا کیا اور نابود ہو گئے۔ زندگی ایسی ہے۔ مولانا صاحب میں تو بہت اچھا چاہتا ہوں، میں تو زیارت پہ جانا چاہتا ہوں، میں تو اگلے کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اتنے کما رہا ہوں، اتنا کام کر رہا ہوں۔ نہیں عزیزان محترم، یہ خدا جانتا ہے کہ کتنا آپ کو دینا ہے۔